ایک بڑا جنگی لشکر بدایوں سے دہلی کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ دہلی کا سلطان ہے آرام شاہ، جو قطب الدین ایبک کی موت کے بعد 4 نومبر 1210 میں گدی پر بیٹھا۔ آرام شاہ قطب الدین کا بیٹا تھا۔ سبھی امیروں کی اتفاق رائے سے آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن کچھ دنوں میں ہی سلطنت کا نظام بکھرنے لگا۔ نصیر الدین قباچہ نے سندھ پہنچ کر ملتان، اوچ، بخر اور شاہ شیوران نامی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف بنگال میں علی مردان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جالور اور گوالیر کے ہندو راجاؤں نے بھی بغاوت کر دی۔ حالات بگڑتے دیکھ دلی کے امیر اسماعیل اور امیر داؤد نے قطب الدین کے داماد التتمش کو، جو کہ بدایوں کا امیر تھا، اسے سلطان بنانے کا فیصلہ کیا اور اسے خط لکھ کر بلایا۔ دہلی کی طرف بڑھتا ہوا جنگی لشکر التتمش کا ہی تھا۔ آرام شاہ کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ دلی کے قریبی علاقوں میں پہنچ گیا اور التتمش کے دلی پہنچنے پر اپنے وفادار افسروں اور لشکریوں کو بلایا اور دلی پر التتمش پر حملہ کیا۔ التتمش نے مقابلہ کیا اور آرام شاہ کو شکست ہوئی۔ آرام شاہ کو بدایوں کے قلعے میں قید کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، جہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ دلی کی گدی پر التتمش بیٹھ گیا۔ التتمش کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے: شہاب الدین التمش اور مسلم اتہاس کار سلطان شمس الدین التمش لکھتے ہیں۔ طبقات ناصری کے مطابق شمس الدین التتمش کرختائی ترک کے ایک بڑے گھرانے کا بیٹا ہے۔ التتمش کے والد علم خان البری قبیلے کے سردار تھے۔ التتمش صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے بھائیوں سے بہتر تھا، اس لیے علم خان اسے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ التتمش کے بھائیوں یا بھتیجوں نے التتمش کو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک غلاموں کے سوداگر بخاری نے اسے خرید لیا۔ بخاری سے یہ جمال الدین کے حوالے کیا گیا۔ جمال اسے غزنی لے گیا۔ غزنی کا حکمران تھا سلطان شہاب الدین غوری۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، دا گرید۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ غزنی میں اس غلام التتمش کے حسن و جمال کا بڑا چرچا ہوا۔ سلطان غوری کے پاس بھی اس کا چرچا ہوا۔ سلطان غوری نے اس غلام کو خریدنے کے لیے کہا۔ جمال کے پاس 2 غلام تھے۔ اس نے ان 2 غلاموں کی قیمت 2000 دینار رکھی۔ سلطان غوری نے 1000 دینار کے بدلے دونوں غلام خریدنے کا خیال ظاہر کیا، لیکن جمال اس قیمت پر ان غلاموں کو بیچنے پر راضی نہیں ہوا۔ اس بات سے ناراض سلطان غوری نے حکم دیا کہ کوئی شخص ان غلاموں کو نہ خریدے۔ جمال 1 سال غزنی رہا، لیکن کسی نے ان غلاموں کو نہیں خریدا اور وہ بخارا آ گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ غزنی گیا۔ قطب الدین ایبک انہل واڑہ میں بھیم دیو دیتے پر فتح کے بعد غزنی آیا اور التتمش کو دیکھ کر اسے خریدنے کی اجازت سلطان غوری سے مانگی۔ سلطان غوری نے کہا، میں ان غلاموں کو خریدنے سے منع کر چکا ہوں، اس لیے غزنی کے بازار میں بکنے کی اجازت نہ دوں گا۔ سوداگر دلی پہنچ کر ان غلاموں کو بیچ سکتا ہے۔ قطب الدین ایبک نے اپنے وزیر نظام الدین کو غلاموں کے سوداگر کو دلی لانے کی ذمہ داری دی اور غلاموں کو دلی پہنچنے پر قطب الدین ایبک نے انہیں خرید لیا۔ جلدی ہی التتمش نے قطب الدین کا دل جیت لیا۔ قطب الدین کو التتمش پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ گوالیر فتح کے بعد کچھ وقت کے لیے وہاں کی حکومت التتمش کو دے دی۔ بعد میں برن پھر بدایوں کا اسے حاکم بنا دیا۔ ہوکروں کی بغاوت ختم کرنے کے لیے جب غوری نے حملہ کیا تو قطب الدین بھی وہاں لشکر لے کر پہنچ گیا۔ پیچھے سے التتمش بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچا۔ ہوکر فوج دریا کے اس پار تھی۔ التتمش نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی جواں مردی دیکھ کر غوری نے اسے شاہی انعامات دیے اور قطب الدین سے سفارش کی وہ التتمش کی آزادی کا اعلان کرے۔ قطب الدین نے حکم کی تعمیل کی۔ التتمش ترقی کرتا گیا اور اسے امیر الامرا کے خطاب سے نوازا گیا۔
قطب الدین نے ایک بیٹی کا نکاح بھی اس سے کرا دیا۔ قطب الدین کی موت کے وقت التتمش بدایوں کا حاکم تھا۔ جون 1211 میں التتمش دہلی کی گدی پر بیٹھا۔ التتمش سلطان بن گیا، لیکن بہت سے ترک سردار جو غوری اور ایبک کے سمے میں التتمش سے کہیں بڑے عہدوں پر تھے، وہ التتمش کے خلاف ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ترک ہی سلطان بنے۔ التتمش نے ان کی بغاوت ختم کی اور ایک ایک باغی سردار کو قتل کر دیا اور تکانے چہل مانی 40 غلام سرداروں کا گٹ بنایا۔ ان کا کام تھا دہلی سلطنت کو پرانے امیروں کی بغاوت اور षड्यंत्र سے بچانا۔ جالور کے راجہ ادے سیما نے بغاوت کر دی۔ تاریخ فرشتہ میں ادے سیما کو اڑیسہ کہا گیا ہے۔ التتمش نے جالور پر حملہ کر دیا۔ ادے سیما کو شکست ہوئی اور اس نے سالانہ رقم التتمش کو دی۔ التتمش دہلی آ گیا۔ غزنی میں سلطنت تاج الدین یلدوج کی تھی۔ تاج الدین نے التتمش کو کئی تحفے بھیجے، جس سے التتمش نے خوشی سے قبول کیا۔ اس واقعے کے کچھ سمے بعد خوارزم شاہ نے غزنی پر حملہ کیا۔ یلدوج نے شکست کھائی اور اس نے شمران میں کرمان میں پناہ لی۔ یلدوج نے 1216 میں پنجاب اور تھانے سر پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ لینے کے بعد یلدوج نے چند قاصد التتمش کے پاس بھیجے۔ التتمش یلدوج کے پیغام سے غصے میں آیا اور وہ لشکر لے کر جنگ کے لیے نکل پڑا۔ ترائن کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ التتمش نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا۔ بیچ کے حصے کی کمان اپنے پاس رکھی اور ساتھ میں عز الدین کو بھی رکھا۔ دائیں حصے کی کمان علاء الدین جانی کے پاس تھی اور بائیں طرف کی کمانداری سیف الدین کے پاس تھی۔ قزلہ خان کو پڑاؤ کے لشکر کی ذمہ داری دی گئی۔ التتمش نے یلدوج کی طرف دیکھا جو اپنے لشکر کی سفید درست اور ایک زبردست جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے دوران قزلہ خان نے پڑاؤ کے لشکر کے ساتھ دائیں اور سے ایک زبردست حملہ کیا، جس سے یلدوج کے لشکر کو کافی نقصان ہوا اور یلدوج کے دائیں اور بچے سپاہی بیچ کے حصے میں آ گئے۔ یلدوج نے شکست دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن التتمش نے اسے پکڑ لیا اور رسیوں میں باندھ کر دلی لایا گیا اور یلدوج کو بدایوں کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اس کی کسی بیماری یا زہر دینے سے اس کی موت ہو گئی۔ 17 میں قباچہ نے سرہند پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ منصورہ کے قریب چناب ندی کے کنارے دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ لڑائی کے دوران قباچہ میدان جنگ سے ملتان بھاگ۔ 1218 میں قباچہ نے غزنی کے قریب خلجی امیروں کو شکست دی۔ خلجی سرداروں نے التتمش کے پاس پناہ لی اور مدد مانگی۔ التتمش ایک بڑی فوج لے کر قباچہ پر حملہ ور ہوا۔ قباچہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ قباچہ وہاں سے ایک بار پھر بھاگ نکلا۔ التتمش پھر دہلی آ گیا۔ 21 چنگیز خان نے خوارزم شاہ جلال الدین منگبرنی پر حملہ کیا اور پروان کی جنگ میں چنگیز خان کو شکست ہوئی، لیکن ایک گھوڑے کی وجہ سے جلال الدین کے 2 سالاروں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک سالار وہاں سے الگ ہو کر اپنا لشکر لے کر چلا گیا۔ اس بات کی خبر جب چنگیز خان کو ہوئی تو وہ حملے کے لیے فوج لے کر نکل پڑا۔ خوارزم شاہ نے وہاں سے غزنی نکلنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان جلال الدین کا پڑاؤ دریائے سندھ کے کنارے تھا، تو چنگیز خان نے اسے گھیر لیا اور ایک زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران جلال الدین کا دوسرا سالار امیر الملک بھی اپنا لشکر لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اپنی ہار دیکھتے ہوئے جلال الدین نے سندھو ندی میں چھلانگ لگا دی، وہاں سے لاہور کے قریب آ گیا۔ جلال الدین کے کچھ سپاہی بھی اس سے آ کر ملے۔ جلال الدین نے آس پاس کے چھوٹے قبیلوں پر جیت حاصل کر اپنی فوجی طاقت بڑھائی۔ التتمش کے پاس اپنا ایک قاصد اسے پناہ دینے کے لیے بھیجا۔ التتمش نے امیروں سے مشورہ کیا اور قاصد کو مار دیا۔ جلال الدین کو خبر دی کہ یہاں کی آب و ہوا آپ کے لیے مفید نہیں۔ قباچہ کی کسی بات پر ناراض ہو کر جلال الدین نے اس پر حملہ کر لیا۔ قباچہ کو شکست ہوئی۔
جلال الدین نے التتمش کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو التتمش نے جلال الدین پر لشکر کشی کر دی۔ جلال الدین التتمش کے مقابلے ٹھہر نہ سکا۔ التتمش اور جلال الدین میں صلح ہو گئی۔ التتمش نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ چنگیز خان بیماری کی وجہ سے واپس لوٹ گیا تو جلال الدین بھی مکران کے راستے سے وہاں سے چلا گیا۔ 1225 میں بنگال کے خلجی امیر غیاث الدین ایواز خلجی نے بغاوت کر دی۔ التتمش نے بہار کے لکھنوتی پر حملہ کیا۔ غیاث الدین خلجی کو شکست دی۔ اس نے التتمش کی اطاعت قبول کر لی۔ التتمش نے بہار اور لکھنوتی میں اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور اپنے بڑے بیٹے نصر الدین کو لکھنوتی کا حاکم بنایا اور خود دہلی آ گیا۔ لیکن غیاث الدین خلجی نے پھر بغاوت کر دی۔ نصر الدین نے غیاث الدین خلجی کو شکست دی اور اس کا قتل کر دیا۔ التتمش نے اوش کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس پر قواچہ کا قبضہ تھا۔ اس پر ایک شدید حملہ کیا۔ قواچہ قلعہ بند ہو گیا اور موقع دیکھ کر قواچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تھنکر میں پناہ لی۔ التتمش نے 2 مہینے 20 دن میں قلعہ فتح کر لیا۔ قواچہ نے اپنے بیٹے علاء الدین کو صلح کے لیے بھیجا۔ صلح کی شرطیں پوری بھی نہیں ہوئی تھی، قواچہ وہاں سے بھاگ گیا اور سندھو ندی پار کرتے ہوئے ڈوب گیا اور قواچہ کی موت ہو گئی۔ التتمش نے اوچ اور ملتان اپنے قبضے میں لے لیا۔ التتمش نے تبر ہند، کہرام، سرسوتی اور لاہور پر بھی اپنا قبضہ کر لیا۔ 1226 میں التتمش نے رنتھمبور پر حملہ کیا۔ رنتھمبور کا راجا تھا ویر نارائن، جو کہ گووند راج کا بڑ پوتا تھا۔ ویر نارائن کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ منڈھور پر حملہ کر اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1226 میں عباسی خلافت نے اسے مانیتا دے دی۔ التتمش نے جشن منایا۔ لکھنوتی میں التتمش کے بیٹے نصر الدین کی موت ہو گئی۔ بلخا خلجی نے کرتے ہوئے لکھنوتی پر قبضہ کر لیا۔ 1230 میں التتمش لکھنوتی گیا، وہاں کی بغاوت ختم کی اور علاء الدین جانی کو لکھنوتی کا امیر بنایا اور دہلی آ گیا۔ 1231 میں گوالیر کے پریہر راجا منگل دیو نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ التتمش نے گوالیر کے قلعے پر حملہ کیا۔ قلعے کا 1 سال تک گھیراؤ رہا۔ فرشتہ نے منگل دیو کو راجا دیوبل کہا ہے۔ فرشتہ کے مطابق راجا دیوبل ایک رات وہاں سے بھاگ نکلا۔ صبح رعایا نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ گوالیر پر التتمش کا قبضہ ہو گیا۔ گوالیر میں اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور ملک ضیاء الدین کو گوالیر کا امیر بنایا۔ 1233 میں نصر الدین توسی کو گوالیر کا امیر بنایا اور قنوج، مہر، مہابن میں فوجی دستوں کا انچارج بھی بنا دیا۔ 1235 میں التتمش نے مالوا پر حملہ کیا۔ مالوا پر پرمار راجا دیوپالا کی حکومت، دیوپالا کو شکست ہوئی۔ اجین میں کراماتیوں نے اجین کے مہاکال کے پجاریوں سے مل کر التتمش کے خلاف بغاوت کی یوجنا بنائی۔ التتمش کو خبر ہونے پر اس نے اجین پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق مہاکال کا مندر جو 300 برس میں تیار ہوا تھا، جس کی دیوار 100 گز تک بلند تھی، توڑ دیا۔ مندر سے اجین کے راجا وکرماجیت کی ایک بے مثال تصویر، مہاکال کی مورتی اور چند پیتل کی تصویریں بھی ملی۔ التتمش انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اجین سے التتمش نے ملتان کا رخ کیا۔ ملتان کے سفر پر بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہاں سے التتمش کو دہلی لایا گیا۔ 28 اپریل 1236 کو التتمش کی موت ہو گئی۔ التتمش پہلا ترک حکمران تھا جس نے خالص عربی کے سکے چلوائے، چاندی کا ٹکا اور تانبے کے جیتل بھی چلوائے۔ دہلی ٹکسال کی شروعات کی۔ التتمش کی بنائی گئی عمارتوں میں سلطان گڑھی کا مقبرہ، جو کہ بھارت میں بنا پہلا مقبرہ مانا جاتا ہے، قطب مینار کو پورا کرایا۔ التتمش نے بدایوں میں حوض خاص شمشی عیدگاہ بنوائی۔ لاہور کی جگہ دلی کو اپنی راجدھانی بنایا۔ ناگور میں اتارکن دروازہ اور اجمیر کی درگاہ بنانی شروع کی۔ التتمش کے وزیر اعظم تھے مشہور عالم نظام الملک جنیدی۔ التتمش کے درباری لیکھک تھے منہاج السراج، جنہوں نے مشہور کتاب طبقات ناصری لکھی۔ التتمش کا مقبرہ قطب مینار کے قریب ہے،
جو کہ التتمش نے 1935 میں بنوایا تھا۔ یہ بنا چھت کا مقبرہ ہے۔